یہ تو ہمیں بتائیں کہ بڑا کنفیوژن پھیلا ہوا ہے کہ یہ جو پابندی ہوگی بات چیت کرنے کی، یہ صرف ان کے وکلا پہ ہے، رفقا پہ ہے، کہ ان کی فیملی بھی آ کے باہر اڈیالہ جیل کے باہر آ کے سیاسی گفتگو نہیں کر سکتی؟ دیکھیں جی، آج جو پٹیشن وہاں پہ زیر سماعت تھی، اس میں ایک تو یہ ہماری ریکویسٹ تھی جج صاحب سے کہ ایک ملٹیپل پٹیشن فائل ہو رہی ہیں ریگارڈنگ میٹنگ ود دی بانی پی ٹی آئی. تو یہ ہے کہ روز اڈیالہ جیل کا جو سپریڈنٹ ہے وہ وہاں سے کام چھوڑ کے یہاں پہ عدالتوں میں کھڑا ہوتا ہے، لہذا ان کو کلب کیا جائے اور ایک ہی کوئی فیصلہ کر دیا جائے جس کے مطابق ان کے ساتھ میٹنگ جو ہے وہ شیڈول ہو جائے. تو اس لیٹیگیشن کے دوران ایک انٹرا کورٹ اپیل تھی 336 آف 2023، اس میں آلریڈی ایک ڈیسیژن موجود تھا جس کے بعد جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کے سگنیچر کے ساتھ اور سپریڈنٹ جیل کے سگنیچر کے ساتھ ایک ایس او پیز طے ہوئے تھے. لیکن بعد میں یہ خود ہی انہوں نے اس ایس او پیز کی وائلیشن کرتے ہوئے کوئی نام بھی پراپر ریکمینڈ نہیں کرتے تھے. وہاں پہ باقاعدہ ہر آدمی آ جاتا تھا ملنے کے لیے، جس کو ہم ریفیوز کرتے تھے تو وہ ریٹ پٹیشن میں آ جاتا تھا، پھر اگلے دن وہ کنٹمپٹ پٹیشن فائل کر دیتا تھا. تو یہ سلسلہ جاری تھا. دیکھیں، جو سپریڈنٹ جیل ہے وہ بھی قاعدے اور قوانین کا پابند ہے. وہاں پہ باقاعدہ پی پی آر جو ہمارے 1978 کے پاکستان پرزنر رولز ہیں اس کے مطابق آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ کس طریقے سے پابندی لگا سکتے ہیں. وہ اس طریقے سے پابندی لگا سکتے ہیں کہ وہاں پہ باقاعدہ رول ہے 256 ہے، جہاں پہ جو کنوکٹڈ آدمی ہے وہ پولیٹیکل گفتگو نہیں کر سکتا یا پالیٹکس نہیں کر سکتا. اور اسی لا کو پھر جو ہے سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ میں جب ذوالفقار علی بھٹا صاحب نے جو پٹیشن دائر کی تھی سپریم کورٹ میں، اس میں بھی یہ ہولڈ کیا گیا کہ جو کنوکٹڈ آدمی ہے نہ وہ پارٹی کا ہیڈ رہ سکتا ہے اور نہ وہ پولیٹیکل گفتگو کر سکتا ہے، نہ وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کر سکتا ہے دوران پریزن. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پہلے ہی موجود ہیں، یہ کوئی نئی چیز ایسی نہیں ہوئی. ہم نے عدالت سے صرف یہی ریکویسٹ کی تھی کہ چونکہ بہت سارا ایشوز ہے وہاں پہ سیکورٹی ارینجمنٹ کرنی پڑتی ہے، آپ 2 دن کی بجائے اس کو 1 دن میں ملاقات شیڈول کر دیں. ہم ٹائمنگ بڑھا دیتے ہیں. آرڈر کیا ہے چودھری فیصل عرض کر رہا ہوں. ہاں جی فیصل بھائی میں بتاتا ہوں. ہم ان کی ٹائمنگ بڑھا دیتے ہیں تو آپ اس کو 1 دن میں کنورٹ کر دیں. ہم نے میٹنگ سے نہیں کبھی انکار کیا، لیکن اس طرح ہر آدمی اٹھ کے آ جائے گا کہ ہم نے ملنا ہے بغیر کسی ریکمنڈیشن کے. نہ اس کو پہلے ایک مزید سنگل بیچ نے ایس او پی سے بھی آگے بڑھ کے ایک آرڈر کیا تھا کہ اب جو لسٹ ہے وہ عمران نیازی صاحب خود دیں گے. اس کے بعد لسٹ انہوں نے خود دینا شروع کر دی. لیکن اس آئی سی اے کی پٹیشن میں یہی تھا کہ تھرو کوآرڈینیٹر ہوگی. تو اب جو عدالت نے فیصلہ کیا ہے کہ جو جتنی پٹیشنز تھیں آلریڈی ان سب کو ڈسپوز آف کرتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے جو آئی سی اے 336 آف 2023 میں فیصلہ ہوا تھا اور اس کے نتیجے میں جو ایس او پیز بنے تھے اس کے مطابق عمل کیا جائے گا. ہماری یہ ریکویسٹ ضرور تھی کہ پی پی آر 1978 کے مطابق جو پولیٹیکل گفتگو ہے وہ نہیں کر سکتے. تو وہ اس طرح باہر آ کے اسی طرح پولیٹیسائز کیا جاتا ہے چیزوں کو. آپس میں بھی کافی فریق ہے، ایک فریق کوئی بات کرتا ہے، دوسرا کوئی بات کرتا ہے، تیسرے کوئی بات کرتا ہے. لہذا یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو اس پہ بھی عدالت نے پھر دوسرے فریق سے پوچھا تو انہوں نے انڈر ٹیکنگ دی. اب ڈیٹیل آرڈر آئے گا، میں نے بھی نہیں پڑھا، ڈیٹیل آرڈر آئے گا تو اس پہ دیکھیں گے. نہیں، آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ یہ جو سیاسی گفتگو کی بات نہ کر کے باہر نہ کر کے آ کے کرنے کا اس کا اطلاق صرف وکلا پہ ہے کہ ان کے فیملی ممبرز پہ بھی ہے؟ سر سب پہ ہے، کوئی اسپیسیفک نہیں. اور یہ صرف اور ملک صاحب یہ اطلاق صرف اڈیالہ جیل کی پریمیسز کی حد تک ہے کہ باہر یہ اسلام آباد میں آ کے جو مرضی بات کریں کہ ہاں جی انہوں نے یہ کہا تھا سیاسی یہ وہ؟ سر ہماری تو جنرلی ریکویسٹ تھی کہ کسی جگہ پہ بھی ان میٹنگز کے حوالے سے پولیٹیسائز نہ کیا جائے کہ آج میٹنگ میں یہ ہو گیا اور یہ ٹویٹ آ گیا. دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، میں چونکہ نہ کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے میرا، لہذا میں وہ نہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں، میرے لیے قابل احترام ہے. لیکن کئی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں، کئی ایسی ٹویٹس آ جاتی ہیں جسے آپ سوسائٹی میں دیکھتے ہیں. میں اس لیے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ لوگوں کا ہے وہ تو فیصلے سے پتہ لگے گا، لیکن آپ کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت ٹوٹل بین کرے کہ یہ لوگ وہ سیاسی گفتگو کے بارے میں نہ ٹویٹ کر سکیں، نہ پریس کانفرنس کریں، نہ شوز میں ڈسکس کریں. ایز پر پاکستان پرزنر رول 1978 اور ایز پر سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے ذوالفقار احمد بھٹا، اس ججمنٹ کی روشنی میں ہماری ریکویسٹ ہے کہ صرف ہماری ریکویسٹ. تو عدالت کا فیصلہ کب متوقع ہے اس پہ؟
یہ اب دیکھ لیں جتنے دنوں میں بھی وہ لکھتے ہیں، آج لکھیں یا کل، لیکن یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن دیکھیں سر، ایک لا اگر ایک آدمی کے لیے ہم امینڈ کریں گے، اس سے بڑھ کے دیں گے، تو وہاں پہ 8,000 لوگ ہیں. یہ چلے شاید صرف پی ٹی آئی کی اس پٹیشن سے تو ہم بچ گئے ہیں. اگر انہوں نے اٹھ کے پٹیشن نہیں، وہ 8,000 میں سے 7,999 کے لیے اتوار کو دروازہ بھی نہیں کھلتا، لیکن خیر ہے، چلیں کوئی بات نہیں. ملک صاحب بہت شکریہ، تھینک یو فار یور ٹائم، تھینک یو مچ. سر جی وہ تو گلیں ہی اور کر رہے ہیں، وہ تو ٹوٹل بلینکٹ کی بات کر رہے ہیں. یہ تو میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ جو وہ ان کا یہ تو آپ چھوڑ دیں کہ وہ بہنوں پہ بھی طلاق ہوگا، یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ غلط ہے. لیکن وہ اڈیالہ پہ نہیں رک رہے، وہ تو کہہ رہے ہیں اب کہیں پہ بھی نہیں ہوگا. ایکسیپشنز نہیں کریٹ ہوئی ہیں، جنرل لا کا آرڈر ہے. دیٹ مینس کہ آپ نہ ٹویٹ کر سکیں گے، جو ابھی ملک صاحب نے کہا ہے کہ ٹویٹ کے اوپر بھی پابندی ہے، یعنی کوئی بندہ وہاں سے آ کے اپنی ٹویٹ بھی نہیں کر سکتا. اور یہ تو پھر وہی نیریٹو کو جو ہے ڈک کرنے کے لیے اور روکنے کے لیے، عمران خان صاحب کی جو پیغام باہر آتے تھے اس کو روکنے کے لیے اب یہ جو ہے یہ اسی لیے ان کی مسکراہٹیں بند نہیں ہو رہی ہیں آج کل. ایک رستہ ہے، مسکراتے ہیں ہر بات پہ. وہ خط لکھ سکتے ہیں اگر کاپی پینسل دی جائے. پولیٹیکل بات تو کر ہی نہیں سکتے. وہ خط تو لکھ رہے ہیں نا. اب ذوالفقار بھٹا کیس جو ہے وہ دیٹ واز نواز شریف صاحب کے بالکل کونسل ان دیٹ کیس. وہ تھا سینٹ کے الیکشنز میں جب وہ کر دیا تھا. بائی دا وے وہ کہ اس میں جو اس وقت قانون کا آئین تھا اس کے مطابق ڈسکوالیفیکیشن جو ہے آرٹیکل 62 63 کے مطابق تھی. سو بیسکلی اب آپ لوگ ایک ٹوٹل جو پنجابی میں کہتے ہیں مکو ٹھپنے کے چکر میں ہے کہ ایبسلیوٹلی اگر کوئی ملاقات بھی کرے تو اس کی بات نہ کرے. جو بات کرے گا اس کو فارغ کرتے جائیں. خوف کیوں ہے آپ کو؟ نہیں، خوف تو نہیں ہے. اس میں خوف کی کیا بات ہے؟ مجھے بتائیں کہ دلیری کی کون سی بات ہے؟ اس میں دیکھیں، جھوٹ کو ختم کرنے کی جو ہے وہ دلیری کی ضرور بات ہو سکتی ہے. انتشار کو نپ ان دا بڈ کرنے کے لیے ختم کرنے. آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل بات ہی نہ ہو. پولیٹیکل نہیں، جو ملاقات کا حال احوال ہے وہ تو ہم نے کیا دہی پڑے گی ترکیبیں، اس سے پولیٹیکل باتیں کریں گے. پارٹی کا اپنا وہ کیا پتا وہ بھی ترکیبیں کوئی ریسیپیز دے دیں. مطلب ہے وکیل صاحب آپ بیٹھتے ہیں، مالک صاحب ہوتے ہیں، ہم تو وی ٹاک پالیٹکس. جی وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا.